میرا سلام قبول کیجیے اور تعریفیں ساری کی ساری اس مالک وحدہ لا شریک کی ہیں جس کے زمین و آسمان ہیں، جس کی ہر چیز ہے اور وہ ہر چیز کا قادر مطلق ہے۔ درود و سلام کہتے ہیں اپنے آقا نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر۔ جمعرات کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور جو یونانی قوانین میں آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کے سوالات آتے ہیں اور میں جناب ان سوالات کا ریسرچ کر کے قانون کے اوراق کو الٹ پلٹ کر کے قوانین کو قانون دانوں سے اور جس طرح سے جہاں سے بھی وہ میسر ہوں، ان کی سند میسر ہو، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ لیجئے سلام اور دعاؤں کے بعد اب باقاعدہ آتا ہوں اپنے پروگرام کی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ۔ لاک ڈاؤن کا بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے بنیادی بات، آپ شہزادے پتہ ہے نا، وہ پردیس میں دیش جانے کی بڑی آس امید رہتی ہے۔ وہ پاراتاسی تو ہو گئی ہے، سفر کے حوالے سے پاراتاسی کیا تفصیل کہتی ہے، کچھ کہتی ہے نہیں کہتی، اور پاراتاسی کی کیا تفصیلات ہیں۔ وائٹ کارڈ والے شہزادے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بڑے بے چین ہیں کہ جناب کوئی نئی صورتحال نہیں، کیا کریں، کہاں جائیں۔ کوسٹ جزیرے میں بچوں نے اپنے وہ بھوک ہڑتال کی، مختلف معاملات کیے، ان کے سوالات ہیں۔ یونان کے مختلف دور و نزدیک کے کیمپ جو ہیں، حراستی کیمپ، پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بے چینی اور ایسی کیفیت موجود ہے جس کا سلیوشن اور سوالات پر سوالات موجود ہیں۔ کئی ایسے بچے ہیں، کوئی ایک بچی ہے مسلسل فون میسج کر رہی ہے، لکھ رہی ہے کہ ان کا ساتھی گرفتار ہو گیا ہے، ان کے حوالے سے تو انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں ساری صورتیں اور ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے سوالات لکھ دیجئے۔ اور سب سے پہلے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے سوالات یوٹیوب j.aslam پر آتے ہیں، ان کے باقاعدہ جوابات یا تحریری صورت میں یا اب جو میں موجود ہوں، حاضر ہوں، اس صورت میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا، infotimegreece.com یہ ایک انتہائی اہم بلاگ ہے۔ infotimegreece.com اس پہ کرونا سے لے کر پاراتاسی سے لے کر ہر چیز کو اردو میں، انگلش میں، گریک زبان میں، ان تین طرز کی زبانوں میں آپ کے سامنے میسر ہوتا ہے۔ اس لیے infotimegreece.com بھی آپ کی بہت زیادہ رہنمائی کرنے کے لیے میسر ہے، موجود ہے۔ اچھا، اس میں اب میں سب سے پہلے پاراتاسی کے حوالے سے جو پیچینی کیفیت ہے، قانون ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ آن لائن سکول جو ہے 4 جنوری سے کلاسیں شروع ہو رہی ہیں۔ جن شہزادوں نے اس میں اپنا نام اندراج کرایا ہے، اپنے بینک اور مختلف معاملات کے حوالے سے اپنے قوائف مکمل کر لیے ہیں، وہ تو جناب 4 جنوری سے اپنی کلاسیں شروع کریں گے۔ الفا اینا اور الفا دیو، وہ سیانے کہتے ہیں کہ جب کلاس شروع کریں گے، پڑھیں گے، تیاری کریں گے تو پھر جناب ہوگا نا۔ اچھا، ایسا ہے کہ فون مسلسل بجتا ہے، 7 بسم اللہ، اور جتنی دفعہ کریں آپ ضرور کریں، لیکن اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ اگر فار ایگزامپل فون نہیں نہ اٹھا سکتا تو کام کرنے ہوتے ہیں نا، بڑے سارے کرنے ہوتے ہیں۔ یقین کر لیں، میں 24 کے 24 گھنٹے فون اٹھاؤں، ایک بھی کام نہ کروں تو تب بھی اتنے فون آتے ہیں کہ ان کو اٹینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے یہ ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے کہ تاکہ ایک بڑی سی کال ہم چلا دیں۔ آپ دیکھ لیں 1 منٹ میں 15 فون آتے، 1 منٹ میں 15 فون، تو کسی بندے کی یہ استطاعت نہیں ہوتی۔ میں تو خوش ہوتا ہوں کہ آپ مجھ تک آتے ہیں، لیکن اب یہ جو ذریعہ ہے نا، پاکستان کمیونٹی کا فیس بک پیج ہے یا j.aslam ہے یا infotimegreece.com ہے، یہ تیسرا فون اسی کٹنے کے فوراً بعد، یعنی کہ 1 منٹ میں 10 ٹیلی فون آ جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ وسیع ترین ذریعہ اختیار کیا۔ انسان کی وہ کہتے ہیں نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے،
اور جب میں نے دیکھا کہ ایک فون کو اٹینڈ کروں گا اور اس کے ساتھ 10,000 بندوں کو اٹینڈ کروں گا تو پھر وسیع والا رستہ جو ہے اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ گزارش اور منت یہ ہے کہ ساتھ بسم اللہ آپ فون کریں، جس طرح آپ کا دل کرتا کریں، لیکن اس کو فیس بک کو آپ کا اپنا پیج ہے، اس کو دیکھیں، j.aslam پر اپنا سوال لکھ لیں۔ اگر آپ کا سوال کا جواب نہیں ملا تو infotimegreece.com ایک دن میں کم سے کم 1 2 3 4 دفعہ مختلف ضروری اور اہم چیزیں جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو گزارش کر رہا ہوں کہ 4 جنوری سے آن لائن سکول جو ہے اس کی کلاسیں شروع ہو رہی ہے۔ 4 جنوری شام 7 بجے، ہفتے میں 2 دفعہ کلاس ہوتی ہے، اور سیانے اور دانا کہتے ہیں کہ تیاری کریں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزت اور آبرو سے اپنی زندگی کو بھی آگے لے کے جائیں گے۔ اور جس طرح یہ امتحانات ہوئے ہیں، آپ فار ایگزامپل نومبر کو 16 نومبر وغیرہ کو، تو اس میں بڑے بڑے نام کے لوگ رشوت اور مختلف حوالوں سے چلتے گئے ہیں، تو دیکھیں یہ کوئی مناسب عزت والا رستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، آپ مزدور ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، تو پھر آپ کو رشوت دینی پڑے اور رشوت دے کے پھر خرابی ہو، تو بہت زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کر آن لائن اپنے کمپیوٹر سے، اپنے موبائل سے شام کو تھکے آرے آتے ہیں تو وہ آپ کھولیں گے اور پھر اس طرح آپ کی کلاس جاری ہو جائے گی۔ آپ اپنے اسکول میں تیاری کر کے انشاءاللہ مئی میں جو ایگزام ہیں ان کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اب چلتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آتے ہیں جناب قوانین کے حوالے سے۔ یہ وہ پاراتاسی ہے، یہ وہ قانون ہے جو حکومت یونان کی طرف سے 27 یعنی کہ 2 روز قبل رات 10:00 پر وزیر امیگریشن نے، جو ہماری یہاں یونان کی اتھارٹی ہیں، انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کی، اور ایفمیریدات اسکویرنیسی یعنی کہ جسے ہم اردو پنجابی میں گورنمنٹ گزٹ کہتے ہیں، اس میں یہ شائع کیا گیا ہے۔ اس میں سفر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہ سفر کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، کیا ہے، یعنی کہ 2 لفظوں میں کہوں گا کہ رینیول کے حوالے سے یہ پاراتاسی کا قانون آ گیا ہے۔ اس میں 2 لفظوں میں، صفحے تو 4-5 ہیں اس کے، لیکن 2 لفظوں میں اس میں وضاحت یہ کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے پیپرز یعنی کہ ویویوسی ہو، آدیا پارامونی ہو، آدیا دیامونی ہو، 5 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، یا ان چیزوں کا قانون کا حوالہ موجود ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن کی پاراتاسی ایکسٹینشن مدت میعاد 31 دسمبر یعنی کہ کل تک 2021 تک تھی، ان کی مدت میعاد بڑھا کر 31 مارچ 3 ماہ کی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے۔ 31 مارچ 2022، آج 30 تاریخ ہے، کل 31 ہے، یعنی کہ کل پاراتاسی سابقہ ایکسٹینشن کا آخری روز ہے۔ اس کی اتنی ہی ہے، یعنی کہ اس کی وضاحت اور تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی رینیول جو ہے 31 دسمبر تک نہیں کرائی تو قانون یہ کہتا ہے، یونانی امیگریشن یہ کہتی ہے، وزارت امیگرینٹ کا کہنا یہ ہے کہ اگر نہیں کرائی 31 دسمبر 2021 تک یعنی کہ کل تک تو کوئی بات نہیں، آپ 31 مارچ 2022 تک اپنے کاغذات کی رینیول کے لیے آن لائن اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کی تھوڑے لفظوں میں، اب تشریح اس کی جیسے دل کرتا ہے کر لیں، لیکن تھوڑے لفظوں میں اس کی تشریح یہی ہے۔ یہ پاراتاسی کا جو قانون ہے، اس میں اب حقیقت یہ ہے کہ اب آپ کا سوال وہ ہے کہ کیا ہم سفر کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے بڑے سارے صفحات پر، اب صفحہ نمبر 2 پر اصل میں اس میں تفصیل جو ہے، بہرحال اس کو میں رکھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اس کی تشریح پیش کرتا ہوں۔ ہر سال ہم انتظار کرتے ہیں اور ہر سال 15 سے 20 یعنی کہ دسمبر آغاز ہو یا درمیان یا آخر سے پہلے
25 दिसंबर से पहले पहले हुकूमत यूनान इस बात की वजाहत कर देती है कि आप सफ़र कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वेवेयोशी रखने वालों के हवाले से। और वेवेयोशी के हवाले से सफ़र करने के हवाला से किसी किस्म की अब तक कोई प्रेस रिलीज, कोई हुकूमती वजारती हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। यानी कि बड़े लफ्ज़ों थोड़े में मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं सफ़र कर सकता हूँ, तो सफ़र करने के हवाले से जो है इसमें अब तक पारातासी नहीं आई। अब तक, यानी कि आज 30 तारीख है, साल का आखिर है, कल बिल्कुल लास्ट डे है, और अब तक साल के आखिर तक अभी तक वो पारातासी हुकूमत यूनान नहीं कर सकी जो हर साल की जाती है। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा जुज़ ये है, मादरत से वकाला से, कानूनदानों से जब मैंने बातचीत की तो वो कहते हैं कि इस तरह इस कदर पेचीदा कुछ नुकात है कि इसमें पब्लिक आमा के लिए इबहाम की बात है, यानी कि आसान फहम अल्फाज में बात नहीं की गई। बड़ी शिकें हैं, बड़े मामलात हैं। लेकिन अब अगला स्टेप जो दो इसके मैं आप तक पहुंचाता हूं, जिन लोगों के पास फॉर एग्जांपल कानूनदान कहते हैं, इसमें मैं ये कहूँगा कि पारातासी सफ़र की अब तक नहीं आई। मुमकिन है आज रात, जिस तरह ये 27 की रात 10:31 पर वजारत इमिग्रेशन ने कर दी, मुमकिन है आज भी 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक कर दे। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ताहाल नहीं आई। अच्छा, अब कानूनदान ये कहते हैं, यूनान के माहिरीन इमिग्रेशन कानूनदान ये कहते हैं कि बेहतर तो ये है कि किसी वो इबहाम में पढ़ने की बजाय आप रुक जाएं, ठहर जाएं और इंतज़ार करें कि कोई वाज़े वजाहत आ जाए। पता ना, दीन इस्लाम में, हमारे दीन में बड़ी खूबसूरत एक बात है कि शक वाली चीज़ों को छोड़ दो और यकीन वाली चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि यकीन होगा तो वसवसे से बच जाएंगे, फिर पूरे आप यकीन ईमान से चल सकेंगे। तो यही मैं कहता हूं कि इस वक्त की सूरत हाल ऐसी है कि थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा ठहर जाए। अब ये मेरी नसीहत है आपको कि रुक जाए, ठहर जाए। जो मैंने तशरीह और तफसील इसमें अर्करेजी की है, बड़ा दिमाग खपाई की है। वो एक कानूनदान है, तो वो कहता है, जावेद कितनी दफ़ा तुमने पूछना है, इसका मैं बड़ी दफ़ा वजाहत कर चुका हूँ। मैंने कहा वजाहत इतनी ऐसी मैंने अपने बच्चों तक, अपनी कौम तक, इर्द गिर्द ममालिक से जो बच्चे आते हैं, इसलिए बार बार पूछता हूँ कि ये उनके आपके फ्यूचर का, आपके मुस्तकबिल का ये मसला है। वो कहते हैं ना कि इखलास ये होता है कि आप अपने भाई के लिए भी इतने फ़िक्रमंद हों जितना आप अपने लिए फ़िक्रमंद होते हैं। तो खुदा को हाजिर और नादर जान के इन चीज़ों के लिए इतनी अर्करेज़ी करता हूँ, इतना फ़िक्रमंद होता हूँ, ना जल्दी काली में पड़ता हूँ, ना शोर पीट में। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, वो बेचारे बात करने वाले कहते हैं कि मैं सबसे आगे निकल गया और मैंने सबसे पहले कह दिया, मैंने ये कर दिया। तो इसमें बड़े सारे लोगों का फ्यूचर, कागजात, लीगल स्टेटस दाव पर लग जाता है। तो इसलिए तहम्मुल से, सब्र से। अब तीसरा नुक्ता इसका सुने कि वो कानूनदान ये कहते हैं कि जिस एक नुक्ता ये है ना कि भाई जब ये पेपर वैलिड कर दिए गए हैं 31 मार्च 2021 तक, जब ये वैलिड कर दिए गए हैं तो इट मीन्स कि आप सफ़र भी कर सकते हैं, इट मीन्स कि ये लीगल है। मुद्दत मियाद जो बढ़ा दी गई है, एक नुक्ता है ना। अच्छा, जब मुद्दत मियाद बढ़ा दी गई है तो वो इसके साथ ये कहते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ ब्ले वेवेयोशी है या किसी भी किस्म की आदिया पारामोनी, आदिया दयामोनी, अगर वो साथ मुंसलिक है, यानी कि आपने रिन्यूअल की एप्लीकेशन दी है अब, तो उसकी रिन्यूअल की एप्लीकेशन के साथ हुआ ये है, कानून ये वजाहत करता है कि वो आदिया पारामोनी, वो आदिया दयामोनी एक्सटेंड कर दिया गया है। समझे? वो सफ़र कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। यानी कि आदिया दयामोनी, फिर दोबारा समझ लीजिए, ये बड़ा हसास नुक्ता है कि आपका वो लीगल परमिट आदिया दयामोनी, आदिया पारामोनी जो भी किस्म का है, अगर वो है साथ, तो उसकी मुद्दत मियाद जो है वो बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। वो अफराद सफ़र
کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس صرف بلے بیوسی ہے ان کو قانون ابھی تک کہتا ہے کہ بات کلیئر نہیں، مبہم ہے، اس لیے آپ رکیں برائے مہربانی۔ کہیں آپ کوئی ایسا رسک والا معاملہ نہ کر بیٹھیے گا کہ کل کو پھر کہیں کہ کسی نے بتایا نہیں، کھلا کھلا جناب بتا دیا، جتنا کھول سکتا ہوں اتنا کھول کے بتا دیا۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے نقطے پر، جو دوسرا نقطہ ہے اس پر لاک ڈاؤن کے حوالے سے بڑی تشویش ہے۔ بڑا سارا ہمارے بچے شہزادے لاک ڈاؤن کے حوالے سے سخت ترین کیفیت چل رہی ہے اور بار بار پوچھ رہے ہیں جی کہ وہ اب یہ قانون کے تو صفحے سارے رکھو ادھر، ہاں جی یہ تو جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ اچھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے اب صورتحال ایسی ہے کہ بہت زیادہ آج سوالات یہ آئے کہ جاوید صاحب سنا ہے کہ کل سے، آج سے، پرسوں سے 3 جنوری سے لاک ڈاؤن ہر شے بند ہو رہی ہے۔ اچھا بچوں، شہزادوں، بات یہ ہے میرے پیاروں کہ وہ جیسے لاک ڈاؤن تھا نا کہ یعنی کہ ہر چیز کو لاک کر دیا گیا تھا اور آپ کو بھی کہہ دیا گیا تھا بھائی سٹاپ، گھر سے باہر نہیں نکلنا، وہ والا لاک ڈاؤن شام نہیں ہے۔ صورتحال بڑی خراب ہے، بڑی پیچیدہ ہے، بڑی کشیدہ ہے، اور حکومت سے لے کر پرائم منسٹر تک ایسی رونے والی شکلیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ شکلیں یہ ساتھ ساتھ فون بتا رہا ہوں کہ انسان کی کتنا بس چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس نہیں چلتا، اس لیے زیادہ سے زیادہ میرا بھی بس چلے، آپ کا بھی بس چلے، زیادہ سے زیادہ یوٹیوب پہ لکھیں یا فیس بک پہ سن لے اپنا سوال یا اپنا سوال چھوڑ دے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں تو فون بجتا ہی جا رہا ہے، بجتا ہی جا رہا ہے۔ اچھا چلیں، اچھا ہے یہ بھی۔ تو لاک ڈاؤن کی صورتحال بیان کر رہا تھا کہ آج تو میں نے پرائم منسٹر یونان جناب کریاکوس میچوتاکی کی یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ بھی پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے کرونا کنٹرول نہیں ہو پا رہا، اس کی کہیں کوئی ایسی غلطی ہوگی، ہم سے کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اس فون سے بھی کوئی غلطی ہوئے ہے، بات جا ٹھہر جا، ذرا تھوڑا صبر کر لے۔ اچھا تو اچھا میں اگر آپ کو یہی فون دکھاتا رہوں نا تو میں بات بھی نہ کر سکوں، اتنا فون آتا ہے۔ بہرحال اچھا ہے آتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف رجوع کریں تاکہ سب مل کے ایک دوسرے کی بات سن سکیں۔ اچھا تو وزیر اعظم یونان جناب کریاکوس میچوتاکی انہوں نے ڈکلیئر کیا اپنی جو ہے معذرت، انہوں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، فیل ہو گئے ہم، کہ ہزاروں لوگ ایک دم سے ہسپتالوں میں جگہ تک نہیں رہی، اور جب کوئی بڑی سنگین حالت کو کرونا وائرس میں جاتا ہے تو تب اس کو ہسپتال میں لیتا ہے۔ تو یعنی کہ کلیئر کرتا چلوں، حالت بڑی شدید ہے، بڑے خطرناک خوفناک قسم کے حکومت کے کہنے کے مطابق حالات و واقعات ہیں، لیکن جو لاک ڈاؤن کا مکمل ایسے سیل ہونے والا معاملہ ہے وہ نہیں ہے۔ حکومت یونان نے، وزارت صحت جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آج سے، جمعرات سے، یہ 3 جنوری سے جاری کرنے تھے، لیکن آج صبح 6 بجے سے یہ جو ہے قوانین لاگو کر دیے گئے ہیں کہ آج سے آپ نے جو ہے ماسک لازم پہننا ہے، خاص طور پر ہجوم والی جگہوں پر۔ کسی جگہ بھی، کسی صورت بھی، کسی ہاسپٹل میں بغیر تازہ ترین PCR ٹیسٹ وغیرہ آپ نہیں جا سکتے۔ ڈبل ماسک لگانے کا بھی حکومت نے تجویز کی ہے، اور آج سے لے کر 15 جنوری تک یہ قوانین رہیں گے۔ ان کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے کہا ہے، وزیر صحت جناب تھانوس پلیوریس، وزیر صحت تھانوس پلیوریس نے یہ ریسٹورنٹس اور تفریحی مقامات پر موسیقی کی اجازت نہیں ہوگی، موسیقی جو ہے اس کو بند کر دی ہے۔ نئے سال کی تمام تقریبات جو ہیں ان کو پابندی لگا دی گیا۔ پتہ ہے نا، اکثر جب نیا سال ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ سیدگما ادھر ادھر مختلف مقامات پر اکٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ، موسیقی بند کر دی گئی ہے، اور مجمع جو ہے نئے سال کا اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزیر صحت نے یہ کل بدھ کے روز یہ چیزیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جو اقدامات 3 جنوری کو ہم نے کرنے تھے وہ آج جمعرات 30 دسمبر سے نافذ العمل ہوں گے۔
تو اس پر انہوں نے مزید کہا کہ نجی جگہ تقریبات منعقد کرنا اصل میں کرونا سے بچنے کے حوالے سے ہمارا ایک قدم ہے۔ جمعرات صبح 6 بجے سے جو ہے وہ یہ نافذ العمل ہوں گے اقدامات، اس کی توجہ سن لیجئے۔ ریسٹورنٹ، کیفے، بارز رات 12 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ تمام ریسٹورنٹس والے، کیفے بار والے شہزادے ہمارے جو ان کے بزنس ہیں وہ سن لیں کہ رات 12 بجے ریسٹورنٹ بند کر دینا، ٹھیک ہے جناب۔ نئے سال کے موقع پر صرف نئے سال یعنی کہ 31 پرسوں آج بند کرنا ہے، کل جو ہے 31 تاریخ ہے، نئے سال کے موقع پر صرف نئے سال کے موقع پر آپ رات 2 بجے اپنا ریسٹورنٹ، کافے بار بند کریں گے، یعنی کہ 2 بجے تک آپ کھلا رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کہا ہے لیکن موسیقی وغیرہ نشتہ، موسیقی وغیرہ نہیں چلانی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جو کھڑے گاہک ہیں ان کی ریسٹورنٹ میں، کافے بار میں ہرگز اجازت نہیں، یعنی کہ کھڑا بندہ ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کھڑا ہوا ہے یعنی کہ رش وغیرہ ہو گیا تو اس کو آپ نہیں کھڑا کر سکتے، وہاں سے آپ معذرت کریں گے۔ ایک میز پر زیادہ سے زیادہ 6 افراد کو بٹھایا جائے گا۔ دیگر تمام پابندیاں اور اقدامات 3 جنوری یعنی کہ 30 دسمبر سے پہلے لاگو کر دی جائیں گی۔ 3 جنوری کا تھا نا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 دسمبر یعنی کہ آج سے لاگو ہو جائیں گے۔ ماسک یا ڈبل سرجیکل یا ڈبل فیبرک ماسک پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے، ریسٹورانٹ وغیرہ، یہ وہی چیزیں ہیں کہ بھائی اس میں آپ نے جو ہے وہ عملہ جو ہے اس کا خاص طور پہ جو ہے بڑا لازم ہے ڈبل ماسک پہننا، اور ہجوم سے سختی سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ کھڑے افراد کے حوالے سے۔ اچھا، پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں 50% کام آن لائن ہوگا، یعنی کہ یہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کام اب پبلک کو روکنے کے لیے آن لائن کام زیادہ ہوگا، 50% آن لائن ہوگا، 50% دوسرا ہوگا۔ اچھا، کھیلوں کے اسٹیڈیمز تماشائیوں کی گنجائش کے صرف 10% میں ممکن ہو سکے گا، یعنی کہ کھیلوں کے میدان میں جہاں زیادہ اجتماعات وغیرہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، 10% لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ نرسری گھروں یعنی کہ بچوں کے سکولز وغیرہ یا ہسپتالوں وغیرہ میں جو افراد جائیں گے صرف 48 گھنٹے قبل اپنا PCR ٹیسٹ ان پر لازم ہوگا۔ اچھا، پھر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ ہے لاک ڈاؤن، یہ پابندیاں 15 جنوری تک ہیں، اور ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم جو ہے وہ 15 جنوری سے قبل پھر جائزہ لیں گے کہ صورتحال کیا ہے اور کس طرح مزید کرنا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ تھا لاک ڈاؤن، اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں نے آپ کو گزارشات بھیج دی کہ بار بار ساتھی پوچھ رہے تھے کہ سنا ہے 3 جنوری سے ساری چیزیں بند ہو رہی ہیں، کوئی چیز بند نہیں ہو رہی، صرف اور صرف حفاظتی اقدامات میں سختی کی گئی ہے۔ اور میرے بچوں، میرے شہزادوں، 25 تاریخ کو بھی امونیا اسکوائر پہ، امونیا بازار میں بڑے سارے بچوں کو 300 یورو جرمانہ کیا گیا، تو ماسک پہن کے نکلیں۔ خاص طور پر دکانوں کے اندر بڑی سختی سے دکان کے جو سیلز مینیجر ہیں، جو سیلز آفیسرز ہیں، جو سیلز پر لگے ہیں، ان کے لیے سخت ترین یہ آرڈرز ہیں کہ ماسک کو ہرگز نیچے نہیں کرنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ادھر تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں تو اور سمجھتے ہیں ماسک پہنا ہوا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ناک بھی ڈھکا ہو اور منہ بھی ڈھکا ہو، جہاں سے آپ سانس لیتے ہیں یا چھینکتے ہیں، یا کسی طرح سے بھی جراثیم نہیں باہر نکل کے دوسروں کو لگنے چاہیے۔ یہ جناب ہے، تو وہ والا مکمل بندش والا لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ یہ اب کچھ آگے آ گئی ہیں 2-4 باتیں کہ 1-2 یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے نا، ایک انہوں نے اب بڑے سارے معاملات یہ بنتے رہے ہیں کہ وہ کرونا کا ٹیسٹ اٹھایا ہوا ہے، کوئی جناب پیپر اٹھایا ہوا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، تو حکومت یونان نے اب اس کو اس طرح سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ آپ کے شناختی کارڈ میں ہی جب آپ جائیں گے تو یہ ایک ایپ ہے جو آپ نے اپنے موبائل فون میں کرنی ہے، بہرحال اس کا پروسیس جاری ہے،
تو آئندہ دنوں میں حکومت یونان کہہ رہی ہے کہ یہ اس ایپ سے ہم بندے کو سرٹیفکیٹس وغیرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے شناختی کارڈ سے ہی ایک کلک سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو کتنے انجیکشنز لگ چکے ہیں اور اس کا کیا ڈیٹا PCR ریپڈ کون سا ڈیٹا کس کیفیت میں ہے۔ اچھا، یہ ایک اب یہ ہے چیزیں کہ یہ آپ دیکھیں نا کہ پردیس میں آتے وقت ہمارے بچے ہمارے ملکوں سے، کاش ہمارے ملکوں میں بھی عادل حکمران ہو، رشوت نہ ہو، ظلم نہ ہو، جبر نہ ہو، احتسالی سسٹم نہ ہو، تو بچے اپنی ماؤں کو، اپنے گھروں کو کیوں چھوڑیں؟ تو وہ یہ 3 جہاز جو ہیں، کشتیاں سمندروں میں، پاروس جزیرے میں، مختلف جزیروں میں ڈوبی ہیں۔ کچھ بیچارے اپنی جان کی بازی کھو بیٹھے ہیں، ایک 11 سال کا بچہ بھی اس میں اپنی جان گوا بیٹھا ہے۔ تو 3 جزیروں میں یہ کشتیاں ڈوبی ہیں، اور اس میں بہرحال وہاں جو لیمانی پر پولیس تھی، انہوں نے تقریباً 160 کے قریب ان تینوں میں سے لوگوں کو بچایا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ لوگ جو ہیں، پتہ ہے نا، وہ کشتی 10 افراد کی ہوتی ہے، بوٹ اس میں سوار 150 افراد ہو جاتے ہیں۔ ان ایجنٹوں کو، بے رحم افراد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں 10 فرد بیٹھ سکتے ہیں، وہ بیچارہ جانے والا تو للکیاں لے رہا ہوتا ہے، سسک رہا ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے تو کسی طرح سے چلا جاؤں۔ تو اس وجہ سے پھر حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ 10 کی جگہ اگر 50 60 70 بیٹھ جائیں گے تو وہ صورتحال اس طرح ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب میں سوالات کی طرف جانے لگا ہوں۔ آپ نے جو سوالات بھیجے ہیں، اور ان سے قبل یہ میں بتاتا چلوں میرے بچوں، جیسے یہ اپنی ترقی اور تعمیر کے لیے بڑا لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ اسکول جائیں، تعلیم زیور، جیسے ہمارے آقا کا حکم ہے۔ نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ بڑی ساری احادیث ہے، یعنی کہ اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ تو وہ اسکول جو ہے 4 جنوری کو شروع ہو رہا ہے، اس میں اپنے جن کی کلاس سے قوائف پورے ہو جائیں، جن کے نہیں وہ آج کل میں پورا کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کلاسوں میں جوائن ہو سکے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بڑے سارے دوسرے بھی اسکول ہیں، فار ایگزامپل انیختو اسکولیو میتاناستون جو ہے پیریا تھیون 52 پلاتیا یا سوتیرا کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت کام کر رہا ہے، وہاں چلے جائیں۔ پلاتیا اودی جو ہے اس میں اودوس پاپادو 22 نمبر پہ ایک سکول ہے، پلاتیا میتاکسورگیو، اس میں چلے جائیں۔ کریاکاتیکو اسکولیو میتاناستون اس کا نام ہے۔ میرے بچوں، بڑے سارے پروگرام ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا کوئی ہو تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ اب متادراسی کا ایک پروگرام ہے، میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ متادراسی ایک ادارہ ہے اور بڑا اہم ترین ایک اس کا کردار ہے۔ اس کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے infotimegreece.com کی وزٹ کریں۔ اردو میں، آپ کی مادری زبان میں، آپ کی اپنی زبان میں جو ہے یہ متادراسی کی تفصیل ہے۔ اچھا، یہ اتنا پیارا لگا ہے مجھے، اتنا اچھا لگا ہے یہ پروگرام، فری پروگرام ہے یہ۔ تو فری پروگرام کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جابز، آپ کو جاب کے لیے انٹرویو کی تیاری کرانا، آپ کی شایان شان جاب ڈھونڈنا، آپ کی CV کیسے تیار کرنی ہے، آپ کے معاملات کی تیاری کیسے کرانی، فری ہے سب کچھ۔ شہزادوں، فری ہے، گھر جا کے پکڑ کے کسی نے نہیں آپ کو پکڑنا کہ دراہن جوانا کتنے لمحہ پہ ہیں۔ آپ نے اپنی بہتری، آپ نے اپنا فیوچر، آپ نے اپنا مستقبل بنانا ہے، آپ ہیں ذمہ دار اپنے آپ کے میرے بچوں۔ تو جب آپ اٹھیں گے نہیں، وہ کہتے ہیں نا سرسوں جو ہے تلی پر نہیں اگتی، کچھ کرنا پڑتا ہے اسے، اس کی جگہ یعنی کہ مٹی میں بیج لگانا پڑتا ہے، پھر رونی کے بعد بیج کے بعد پانی کے بعد رکھوالی، سب کچھ کرتے ہیں تو پودا اگتا ہے۔ تو آپ میرے بچوں شکوہ شکایت کو چھوڑیں، اپنے لیے محنت کریں، چیزیں سیکھیں، زبان سیکھیں، انگلش سیکھیں۔ اور یہ پروگرام جو متادراسی کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو زبان آتی ہو، انگلش، گریک،
یا اس طرح کی زبانیں آتی ہوں تو پھر ان کو جاب وغیرہ کا تلاش کرنا. متا دراسی ان کی فری ٹریننگ کرے گی، اور فری ٹریننگ کرنے کے ساتھ اس کے لیے برائے مہربانی اب ان کا یہ لنک ہے اور ان کا فون ہے، اور اس لنک یا اس فون کے حوالے سے آپ بہتر تو یہ ہے نا کہ آپ جو ہے infotimegreece.com پہ جائیں، اس فون پہ آئیں ساتھ بسم اللہ، لیکن وہ اس پروگرام کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں. اچھا، ان کا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، یہ نوٹ فرما لیں. متا دراسی کا واٹس ایپ نمبر ہے 6909658397. پنجابی وچ نوٹ کر لو، اردو وچ نوٹ کر لو 6996958397. یہ نمبر ہے جناب ان کا، یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، ای میل ہے. لیکن اس پروگرام کی تفصیل کے لیے میرے شہزادوں، میرے بچوں جو تھوڑا سا پڑھے لکھے بچے ہیں نا، وہ برائے مہربانی ایسا کریں کہ ضرور یہ فون بھی دیکھتے جائیں اور انسان کی استطاعت و طاقت بھی دیکھتے جائیں. اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں تاکہ آپ کو آپ کی شان کے مطابق، آپ کی آنر کے مطابق جاب جو ہے وہ پیش کی جا سکے. ٹھیک ہے جناب. اب آتے ہیں سوالات کی طرف. سوالات دیکھتے ہیں جناب کیا آگے ہیں، کون کون سے شہزادے آگے ہیں. اصل میں تو سوالات وہی ہیں نا جو آپ کے سوالات ہیں، اور میں نے ان کے سوالات سے قبل آپ کو بتا دیا. اچھا، اب آتے ہیں جمیل فخر ہیں، سہیل فخر ہیں. سہیل فخر صاحب کو جناب خوش آمدید. بنگلہ دیش کے لوگوں کو ڈپورٹ کیوں کیا ہے؟ اچھا سہیل فخر، اچھا ایسا ہے میرے بچوں کہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم. ڈپورٹ اس لیے کیا ہے کہ اگر کسی ملک کا سفیر یا اس کی حکومت ان ملکوں سے یعنی کہ وہ کیریو میں تاراکی جو ہیں، نوتش میں تاراکی جو ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے لوگوں کو واپس بھیج دیں، تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں. اس میں حقیقت یہ ہے کہ شکایت آپ کا میرے بچوں حق جو ہے، آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، عرب و عجم دنیا کے کسی ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ بنیادی طور پر تو حق یہ ہے نا کہ ہم اپنے سفیروں سے شکایت کریں، ان سے کہیں کہ یہ کون سی جناب آپ سفارتکاری کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہے یہاں جمہوریت ہے، یہاں بولنے کا بھی حق ہے، تو اس لیے پھر ان پر ہی سوال کرتے ہیں. یہ پھر ظاہر ہے سوال یہ ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہوں گے، ہمارے سفیر ہمارے اعتبار پر کے خلاف کام کریں گے، تو پھر یہ لوگ ایسا ہی کریں گے. پھر ہم سارے متحد ہو کر اس کے سامنے ایک دیوار باندھ سکتے ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. وہ جو ہمارا کام ہے پھر ہم سب وہ کر کے اس کام کو روک سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کتنا عمل چاہیے. بعض اوقات ایک بندہ اٹھتا ہے، ایسے اٹھ کے احتجاج کرتا ہے، اس کا احتجاج فار ایگزامپل کوسٹ جزیرے میں کچھ بچوں نے احتجاج کیا کہ جناب ہم ہنگر سٹرائک کر رہے ہیں، UNCHR کو بتائیں، اقوام متحدہ کو بتائیں. بچوں سنیں، میرے شہزادوں، میرے پیاروں سنیں، جب آپ کسی بھی ادارے کو بتائے بغیر آپ کچھ بھی احتجاج کریں گے، وہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا. پتہ چلے گا تو تب تک آپ تھک چکے ہوں گے. فار ایگزامپل 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد. دنیا میں بڑے سارے مسائل ہیں. چیزوں کو منصوبہ بندی کے ذریعے کریں، پلاننگ کے ساتھ کریں کہ 10 دن بعد ہم نے یہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ سر پہ کوئی چیز آ کے گری ادرال تو اسی وقت پھر چلیں. کبھی کبھار آنن فانن بھی کوئی اچانک بھی کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن دنیا میں جن قوموں نے عزتیں پائی ہیں ان میں منصوبہ بندی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ نے احتجاج بھی ریکارڈ کرانا ہے تو برائے مہربانی دیکھ لیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جمعرات کو سب کو پتہ ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. 1 منٹ میں کم از کم 10 ٹیلی فون آ رہے ہیں 1 منٹ میں. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آئیں اور زیادہ آئیں، لیکن یوٹیوب پہ آئیں، فیس بک پہ آئیں، تاکہ میں آپ کو ست بسم اللہ کر کے ویلکم کر سکوں. اس طرح مجھے بھی اچھا نہیں لگتا نا کہ میں ادھر بیزی ہوں یا اور کوئی کام کر رہا ہوں، یا اس وقت نماز مغرب کا یا روٹی کا ٹائم ہوتا ہے،
تو کھانے کے ٹائم کے دوران اگر آپ فون کریں گے میں تو 10 بسم اللہ کر کے اٹھاؤں گا، لیکن اس میں پھر بھی جو ہے وہ کمی بیشی آ جاتی ہے۔ فون کے بہترین اوقات یہ ہیں کہ آپ صبح نماز فجر کے فوراً بعد فون کر لیں، نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک جتنے دل کرتا ہے فون کریں، لیکن مغرب عشاء پھر کھانا، پھر چھوٹے چھوٹے انسان ہوتے ہیں نا ہم سارے، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں، چھوٹے چھوٹے کام، کھانا کھانا، مختلف چیزیں کرنی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوں گے تو آپ روٹی کیسے کھا سکیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، آپ اللہ کا جو حکم ہے، فرض جو ہے وہ کیسے ادا کر سکیں گے، آپ اپنی فیملی میں آنے کے بعد آپ ان سے بات کیسے کر سکیں گے؟ آپ تو ہزاروں ہیں نا۔ وہ ایک بڑی پرانی بات ہے، ہم کروپی گئے تو کروپی ایک بزرگ تھے تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو کروپی والے شہزادوں نے نا بڑا ہی پیار کیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بنگڑے ڈالتے رہے، سر پہ اٹھائے رکھا، کندھوں پہ اٹھائے رکھا۔ الیکشن تھے 2008 کے، تو ایک بزرگ تھے تو وہ جب واپس آ رہے تھے تو بابا عارف نام تھا ان کا، سانتل سرخیاں سے تعلق رکھتے تھے، تو میری والی گاڑی کے پیچھے بیٹھے تھے تو وہ کہتے ہیں چنگا نہیں ہوا۔ تو میں نے ایسے پیچھے کر کے دیکھا، میں نے کہا جناب کیا چنگا نہیں ہوا؟ او کہندے نے یار اپنے اپنا لگے ہیں کام کر تو کی ہے میں کچھ نہیں ہوا۔ منٹ ایک پھر نہیں گزرا، پھر کہتے ہیں یار چنگا نہیں ہوا۔ میں پھر ایسے کیا، او کہندے نے یار اپنا کام کر کی میرے کھتے ہی پہ گئے۔ بزرگوں کا سٹائل ہوتا ہے نا بات سنانے کا۔ تیسری دفعہ پھر کا چنگا نہیں ہوا۔ میں نے پھر ایسے ہی کر لیا، اور میں کہا جناب کی چنگا نہیں ہویا، گل تے دسو نا ساری دی ساری۔ اچھا یار کھتے ہی کہنے پہ گئے۔ بڑا سٹائل تھا بابا جی کا، پاکستان میں ہیں یا جہاں بھی دنیا میں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش و شاد رکھے۔ بابا عارف سانتل سرخیاں، 6 فٹ قد اور بات کا سٹائل بڑا مزے کا۔ تو وہ کہتے ہیں یارا ان کھتے ہی پہ گئے تے چل دس دینا۔ میں کہ چنگا کی نہیں ہویا؟ کہندہ ہے نے ہزاراں تیرے نال پیار کردے نے بڑا ڈاڈا، کودو کودو کے انہوں نے اپنی لتاں تک کے انہوں نے مار مار کے زمین نو بھی مطلب تھلے دبا چھڑیا۔ تے میں کہ پھر یہ چنگا کی نہیں؟ او یارا گل تے کہندے نے سننا چنگا ہے نہیں ہویا، وے یہ تے بڑا ہی چنگا کیتا، انہاں چاہ کیتے نے، لاڈ کیتے نے، تک ہزاراں دی تعداد تیرے واسطے نچدے نے پہ تینوں موڈیاں تے چکیا نے۔ چنگا ہے نہیں ہویا کہ جس لئے تو انہاں واسطے نچیں دا، تو انہاں واسطے دوڑیں دا، اینے ہزاراں تو کلا، تے پھر انہاں پیار جڑا انیاں محبتاں نے جڑیاں انہاں دا بدل کنج دیں دا۔ تو واقعی انہوں نے مجھے، یہ بڑی بات تھی۔ تو بدل کے لیے پھر میں رضاکار ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، بدل کے لیے پھر رضاکار اور زیادہ ہونے چاہیے۔ اس لیے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ آؤ میرے بچوں، میرے ساتھیوں، مل کے ایک دوسرے کے لیے اور زیادہ رضاکار پیدا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے کام کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، دوسرا سوال ہے ابراہیم ہے، اور ابراہیم اسد کہتے ہیں وائٹ کارڈ 2020 میں کرونا کی وجہ سے رینیو نہیں ہوا، کب ہوگا؟ اچھا ایسا ہے میرے شہزادے کہ یہ جو آپ کا کارڈ رینیو نہیں ہوا، اکثر و بیشتر کارڈز رینیو نہیں ہوئے۔ اچھا اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیٹا چیک کرتے رہیں، جیسے وہ migration.gov.gr پر میل بھی ہے ان کی، اپنا کارڈ نمبر آپ دیتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کارڈ کا آپ کا ٹائم طے نہیں ہوتا، آپ کو وہ لاتے نہیں، اس وقت تک آپ نے نہیں آنا، اور اگر ڈیٹا نہیں شو ہو رہا، اکثر کا نہیں ہو رہا، تو پھر آپ نے ایک میل انہیں بھیج دینی، یعنی کہ تحریری ایک لیٹر آن لائن جسے ای میل کہتے ہیں، وہ بھیج دینی ہے کہ بھائی مجھے ٹائم دیں، اور پھر جب آپ کو وہ ٹائم دیں گے اس کے مطابق آپ نے جانا ہے۔ یہی ابھی تک تاحال یہی طریقہ کار ہے جو اسائلم سروس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ سمی شاہی ہیں، سمی شاہی کہتے ہیں کہ سر 10/10/2016 میں کا پہلا ثبوت ہے، میں کیا ابھی پیپر جمع کروا سکتا ہوں؟ میرے شہزادے 2015 جنوری کا اگر آپ کا ہے، یہ آپ 10/10/2023 کو آپ اپنے پیپر جمع کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ 10/10/2023 کو 7 سال مکمل ہوں گے،
तब आप अपने पेपर जमा कराएंगे। आज़म अली हैं, आज़म अली कहते हैं सर मेरा कार्ड 3 माह तक चला है, बाद में रीन्यू करवाने गया तो मुझे 20 दिन की अपोफासी दी गई, अब मुझे क्या करना होगा, लेकिन कार्ड रीन्यू नहीं हुआ। अच्छा ये शहजादे अब आज़म अली ऐसा है कि जैसा कि उन्होंने आपको अपोफासी दे दी है, अपोफासी में दर्ज है कि आपने आइंदा क्या करना है। यानी कि अगर तो पहला फैसला है, जर्नल बात मैं ये कर देता हूँ, अगर आपका ये पहला फैसला है तो पहले फैसले में बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि वो आपको कहते हैं कि आप 20 दिन के अंदर या 30 दिन मैक्सिमम 1 माह, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर लिखा है, इसको बड़ी तवज्जो से नोट कर लें। वो अगर तो उन्होंने आपको कहा है कि असाइलम सर्विस के अंदर आप अपील दायर कर सकते हैं, तो वहाँ से फिर अपील दायर वहाँ के सरकारी वकील के ज़रिए आप अपील दायर कर लेंगे, आपको कार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर सेकंड स्टेप में दूसरी दफ़ा फैसला आया है तो उस सूरत में फिर वो कहते हैं कि आप बाहर अदालत से रजू करें, और अदालत में फिर सरकारी वकील नहीं मिलता और फिर वही वकील मिलता है जो आपने ख़ुद हायर करना होता है। मोहम्मद शहरोज़ आगे हैं, शहरोज़ को खुश आमदीद जनाब। कहते हैं कि सर मेरे पास ब्लू वेवियोसी पर अफीमी आम का निकलवाना चाहता हूँ, ब्लू वेवियोसी है, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? शहजादे अगर आपके पास ब्लू वेवियोसी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं? पासपोर्ट चाहिए होता है साथ, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहें कि ये एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। ब्लू वेवियोसी पर कानूनी तौर पर आपका ये बन जाना चाहिए सारा कुछ। अगर आपको थोड़ी दुश्वारी है तो किसी वकील से रुजू कर लीजिए, ताकि महकमों में जाना, आजकल असल में टाइम अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मुख्तलिफ महकमों में, वो PCR टेस्ट, दूसरा टेस्ट, इस तरह। तो डॉक्यूमेंट्स तो इसके लिए यही चाहिए होते हैं बुनियादी तौर पर, पासपोर्ट और वेवियोसी। अगर आपके पास आदिया पारामोनी या आदिया दयामोनी है तो वो चाहिए होता है। तो बाकी कोई महकमा ज़ाहिर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है कि अगर आपने आमा बनवाना है, आमा कहते हैं ईका लगने के लिए जो नंबर होता है, आपका रिकॉर्ड होता है, उसको आमा कहते हैं। उसके लिए हाँ ज़रूरी होता है कि कोई आपका मालिक, बॉस जिसे कहते हैं, आजिर, वो आपको एक लेटर जारी करता है सिम वसी अरगासिया कि ये इतनी मुद्दत के लिए मेरे पास काम करेगा, तो उसके साथ फिर ये आप बनवा सकते हैं। राजा हारून है, राजा हारून को खुश आमदीद कहते हैं कि सर 3 साल के रेजिडेंस परमिट पर दुकान खोलने की इजाज़त मिल सकती है? राजा साहब दुकान खोलने की इजाज़त बिल्कुल मिल सकती है। अब इसके बाद सवाल ये है कि आप कौन सी दुकान खोलना चाहते हैं। अच्छा, दुकान कौन सी खोलना चाहते हैं? और बुनियादी तौर पर तो ज़्यादा जो दुकानें या बिज़नेस है ना, वो असल में कम अज़ कम एपी मकरोन या 10 साल वाले पेपर का मुतालबा करता है। अच्छा, इसमें कुछ दुकान, कोई ना कोई दुकान तो खुल जाती होगी। इसके लिए आप अपने करीब तरीन अकाउंटेंट यानी कि लुगिस्ती से रब्ता करें, ताकि वो लुगिस्ती आप कौन सी दुकान खोलना चाहते हैं और क्या आप का जो आदिया पारामोनी है उसके मुताबिक फिर आपको लिस्ट बता सकता है। लेकिन बहुत थोड़े काम हैं जो 3 साल के आदिया पर किए जा सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद शुएब हैं, एपी मकरोन यूनियन करवाने के लिए दिलोसी कितनी चाहिए? मोहम्मद शुएब मेरे शहजादे 9100 दिलोसी चाहिए होती है एपी मकरोन। अच्छा, रीन्यू कराने के लिए ये असल में 9100 यूरो जो है ये जब पहली दफ़ा आपने लेना है, लेकिन आपका सवाल है कि रीन्यू करवाने के लिए एपी मकरोन जो है ये वाहिद आदिया है, वाहिद ऐसा लीगल परमिट है जिसकी कोई शर्त नहीं, आपको यूनान में आपका होना चाहिए। और जर्नल तमाम आदिया पारामोनी के लिए ये आप समझ लें कि ये सबसे अच्छा आदिया गिना जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। और इसमें तमाम आदिया पारामोनी में अगर आपके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ मेडिकल बुक रीन्यू वैलिड होनी चाहिए, ये बुनियादी तौर पर है। अच्छा, इसमें बड़ी सारी चीज़ें तो वो दरकार करते हैं, लेकिन वो इस तरह होती हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पासपोर्ट की कापी, आपके आदिया की कापी, आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट। ये इसलिए कह रहा हूँ कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो सारी चीज़ें, एक फ़र्द रह रहा है तो उसके पास सारी की सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आप
پردیس سے پردیس میں چلے گئے ہیں، یعنی کہ جرمنی میں ہیں، فرانس میں، سویڈن میں، کسی دوسرے میں، اس کا یہ دھیان رکھنا بڑا لازم ہے، کیونکہ وہاں ایپی مکرون رینیو کروانا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ وہاں آپ کے پیپر رینیو نہیں رہ سکتے جب تک آپ کا ایپی مکرون ان ٹائم رینیو نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ آسان ترین ہے اس میں، یہ 9100 یورو جو میں نے بتایا نا معذرت سے، یہ اگر پہلی دفعہ آپ نے کرنا ہے تو اس وقت ہے، اگر رینیو کرانا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، ثاقب صاحب ہیں، ثاقب کہتے ہیں کہ سر وائٹ ویویوسی جو آن لائن حاصل ہوتی ہے اس پر پاکستان جا سکتے ہیں؟ ثاقب صاحب، قانون دان یہ کہتے ہیں میرے شہزادے کہ ویویوسی جب آپ کی فائل مکمل ہو جائے، فنگرز وغیرہ لے لیے جائیں، آپ کو تصویر والی ویویوسی مل جائے، قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ایکول ٹو بلے ویویوسی، یعنی کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے بلے ویویوسی تھی۔ لیکن پاکستان جانے میں ابھی تھوڑا رک جائیں، کیونکہ یہ ابھی ویویوسیوں کے حوالے سے جو ہر سال پاراتاسی کا نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ ابھی تک تاحال نہیں آیا۔ مظہر حسین صاحب ہیں، مظفر حسین صاحب ہیں، مظفر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پیپرز 8 نومبر کو ختم ہو گئے ہیں، میرا پاسپورٹ ختم تھا، میں نے رینیو کے لیے جمع کروایا، اب میرے پاس ہے، جمع کروایا ہے، کیا میں ابھی پیپرز جمع کراؤں یا پاسپورٹ آنے کے بعد؟ اچھا، ایسا ہے کہ مظفر صاحب بات یہ ہے کہ پیپر 8 نومبر کو آپ کو ختم ہو گئے ہیں، تو اب اگر تو کارڈ تھا تو تمام کی ایکسٹینشن ہوگی ہے، ویویوسی کارڈ سب کی ایکسٹینشن ہوگی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاسپورٹ آ جائے تو پھر ہی آپ جمع کرائیں، تاکہ پھر دوبارہ پاسپورٹ دینا لینا وہ نہ ہو، کیونکہ ایکسٹینشن ہوگی ہے 31 مارچ 31/3/2022 تک۔ ٹھیک ہے جناب، اس لیے میری تو رائے یہ ہے کہ آپ رک جائیں، پاسپورٹ آ جائے تو پھر کرائیں۔ اچھا جی، واجد راجہ صاحب ہیں، واجد راجہ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ سر فنگر کہاں شروع ہوئے ہیں، کون سے پیریفیریا میں شروع ہوئے ہیں؟ اچھا، فنگر تقریباً الفا بیٹا وغیرہ یہاں ایتھن میں باہر جزیروں پر بھی شروع ہیں۔ اچھا، اس میں اب سوال آپ کا یہ ہے کہ فنگر تو جب آپ کی فائل چیک کرنے والا آفیسر فائل کو چیک کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ آپ فنگر لینے ہیں تو اس حوالے سے وہ فنگرز کے لیے کال کریں گے، اور جب وہ کال کریں گے تو تب فنگر وغیرہ جو ہیں آپ جا کے دیں گے۔ میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق الفا بیٹا دونوں میں شروع ہیں، اور جزیروں میں تو اس سے قبل کے بھی فنگرز شروع ہیں، لیکن بڑے سستی سے کام کر رہے ہیں، تھوڑا کام کر رہے ہیں۔ اور اچھا جی، اچھا یہ 2-4 سوالات ہیں مزید، ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ اور عاطف شاہ صاحب ہیں، عاطف شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سر ایپی مکرون 1 سال بعد اپلائی کرنا ہو تو لاک ڈاؤن ٹائم جب پاکستان 4 مہینے ٹکٹ، یعنی کہ ان کے سوال کا یہ ہے لب لباب کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ پاکستان میں رہے تو کیسے وہ کریں گے۔ اچھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے اگر کوئی فرد اپنے ملک میں رہا ہے تو یونان میں قانون میں اس میں پریس ریلیز امیگریشن اتھارٹی نے یہ کی ہے کہ اگر آپ ثابت کریں کہ آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، ایئر لائنز بند تھیں، تو اس صورت میں آپ کو ریلیف دیا جائے گا، یہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال آ گیا ہے کہ شہزادے لکھتے ہیں کہ سر میرے پاس 2016 کے تیسرے مہینے کا ثبوت موجود ہے، کیا 2022 میں اگست میں ستمبر میں پیپر جمع کرا سکتا ہوں؟ شہزادے، اگر 2016 کا ثبوت ہے تو 2016 کا ثبوت 2023 میں آپ پیپر جمع کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2023 میں اسی مہینے اسی وقت آپ کے پیپر جمع ہوں گے۔ اگلا سوال ہے سید مجاہد علی کہتے ہیں کہ سر میں گریس آنا چاہتا ہوں، یورپ کی کسی ملک میں، آئی ایم فرام پور فیملی فار، جس کی وجہ سے میں اللیگل نہیں آنا چاہتا، انشاءاللہ میں ایک دن آؤں گا۔
سید مجاہد علی صاحب آپ کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے آپ کا منزل رستہ آسان کرے۔ اچھا، یہ تو ایک سوال نہیں بلکہ ایک اپنی خواہش ہے، تو اس کے لیے آپ کی خواہش کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد انیک مظہر ہیں، انیک کہتے ہیں کہ سر وائٹ کارڈ رینیو کب ہوں گے؟ اچھا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیں۔ یہ ویڈیو یا جناب اپلوڈ کر دی، آپ کے حکم پر حاضر ہو گیا ہوں۔ اچھا، ویسے بھی کر دوں گا۔ اچھا، انیک مظہر، میرے شہزادے وائٹ کارڈ رینیو ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی سستی سے ہو رہے ہیں، اور اس میں طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ ملے، یا آپ میل کر سکتے ہیں یا اپنا ٹائم اپوائنٹمنٹ اس طرح کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ٹھیک ہے، آپ کی بے چینی بھی ٹھیک ہے، لیکن فار ایگزامپل جب تک وہ کوئی فیصلہ نہ کریں اس وقت تک وہ کارڈ ویلڈ گنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اب یہ کوکنگ ود زونی حق، یہ ہے سوال کہ خدا را پلیز جواب دے دیں۔ جواب بالکل دیا ہے۔ ان کا ایک کوئی شہزادی ہیں، کوئی بچی ہیں، تو وہ سوال بار بار لکھ رہی ہیں۔ اچھا، ان کا ساتھی، اب یہاں صرف یہ سوال آیا ہے، لیکن ان کے سوالات کا میں نے جواب دیا ہے۔ بچوں، آپ سارے بڑے پیارے ہیں، اور مزدور ہونے کے ناطے آپ دیش سے پردیش میں آئے ہیں، تو جو میں کر سکتا ہوں اس سلسلے میں تو میں ہر حال میں کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھی پکڑے گئے ہیں، تو کس طرح انہیں چھڑایا جا سکتا ہے اور سزا کیا ہے؟ اور اچھا، اس سلسلے میں ایسا ہے کہ قوانین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرد پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، کسی اسے حراستی کیمپ میں لے گئے ہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ 18 ماہ تک بھی انہیں وہاں روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ حراستی کیمپ جو ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں ڈیٹینشن سینٹرز ہوتے اس لیے ہیں کہ وہاں سے بندہ جو ہے وہ واپس اپنے ملکوں میں جائے، جیسے کہ کورنتھو خاص طور پر، یا مختلف جزیرے ہیں یا مختلف کیمپ ہیں۔ اچھا، اس میں اب ایک طرف تو قانون یہ کہتا ہے، دوسری طرف قانون کہتا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے اس مسئلے کو اسائلم اپلیکیشن کے ذریعے آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ وکیل کر سکتے ہیں، آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد چھوٹ جاتے ہیں۔ کئی لوگ نہیں چھوٹ سکتے، کئی 18 ماہ بعد بھی اندر حراست میں رہتے ہیں۔ تو یہ ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں، نہ زیادہ مایوس ہوں کہ بھائی یہ اب 18 ماہ کیسے گزریں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ بڑے سارے لوگ 1 ماہ، 1.5 ماہ، 2 ماہ کے اندر بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ وکلاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ زمینداروں سے عادیہ ارغاسیہ بنوا کر، یعنی کہ ایک یونانی قانون موجود ہے کہ بھائی اگر کوئی فرد زمیندارہ کرتا ہے، بھیڑ بکری، گائے بھینس، اس طرح کے کام، تو کچھ وکیل جو زمیندارہ دور دراز علاقے سے، کلاماتا، کورنتھو، مختلف علاقوں سے، تو ان وکیلوں کے زمینداروں سے رابطے ہوتے ہیں، تو وہ زمیندارے کا عادیہ ارغاسیہ بنوا کر اس فرد کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ بہرحال اس وقت حالات سخت ہیں، قانون کے علاوہ کوئی اور رستہ ایسا موجود نہیں کہ جس کو میں آپ کو تجویز کروں کہ بھائی آپ جو ہیں یہ کریں، یہ قانونی چارہ جوئی اپلیکیشن کریں، وکیل سے ملیں، یہ طریقہ کار ہے۔ باقی اب اتنا بھی ڈسٹرب ہونے سے تو پھر آپ کی جو تگدو کرنے کی صلاحیت ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ بے چین ہوں لیکن تگدو کریں، فکر کریں، جو کرنے والے کام ہیں، اس طرح پھر رزلٹ اور نتیجہ سامنے آئے گا نا۔ آپ رزلٹ اس طرح تھوڑے ہی ہلکان کر لیں گے، کوئی بھی مرد یا عورت، بچہ یا بچی، چھوٹا یا بڑا، تو اس صورت میں پھر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اتنی فکر کریں جس سے آپ کی دوڑ بھاگ میں اضافہ ہو، نہ کہ دوڑ بھاگ ختم ہو جائے۔ اچھا، اس میں یہ تو وہی سوال ہے، عاطف شاہ صاحب کا تو سوال میں نے پڑھ دیا۔ اچھا، یہ میرا خیال ہے
یہ پیپر میں نے رکھ دیا ہے تو نیچے والے سوال پڑھ دیے تھے. اچھا آپ دوسرا صفحہ یہ لکھتے ہیں کہ جمی کہتے ہیں کہ جنوری 2022 میں جن قادیہ پر مکرون ختم ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا تازہ ترین ہے. اچھا جنوری 2022 میں جن قادیہ دیامونی ختم ہوتا ہے تو وہ تو ویلڈ ہے. اب ان کو جو ہے 31 مارچ تک ویلڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے 31/3 آدیہ پارامونی اگر آپ کا جنوری 2022 میں ختم ہوتا ہے تو اس کو یوٹیوب پر j.aslam پر یہ سوال لکھا گیا ہے تو 31 مارچ 2022 تک آپ کا آدیہ پارامونی ویلڈ قرار دے دیا گیا ہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ اب آپ جب اس کو رینیو کروانا چاہیں پہلی فرصت میں اس کو رینیو کرانے کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اچھا اس میں لکھا ہے ناصر خان صاحب ہیں. ناصر خان کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ رینیو والے کارڈ پہ آپ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے اور نہ اس پہ کوئی ڈپلومہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس رینیو کا کیا فائدہ جہاں صرف پولیس دیکھ کے چھوڑ دیتی ہے. باقی پیسے بھی ہر کوئی نہیں بچا. کہتے ہیں یہ تو ختم ہوا ہے. رینیو کرتے ہو تو صحیح پوری طرح رینیو کریں جس کا عوام کو فائدہ بھی ہو. اچھا یہ اپنا ناصر خان صاحب کی اب ایک رائے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں یہ اس کا یعنی کہ رینیو کارڈ کا اور دوسرا تیسرا. بہرحال یہ آپ کی رائے ہے. فائدہ شہزادو یہ ہوتا ہے نا کہ جس ملک میں ہوتے ہیں اس کا ایک قانون ہے, اس کا ایک ضابطہ ہے, اس کے جو ضابطے ہوتے ہیں پھر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب اگر وہ رینیو نہ ہوگا تو خدا نخواستہ پھر وہ پولیس بھی پکڑ لے گی, پھر آپ کام نہیں کر سکتے, آپ انلیگل ہو جائیں گے. رینیو کے فائدے تو بڑے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ لیں کہ بھائی پوری تسلی والا کام جو ہے اس میں ابھی کوئی ابہام ہے. سلام علی صاحب ہیں اور سلام علی کہتے ہیں کہ سر میرے پاس وائٹ کارڈ ہے جس پر میں عام کا نکلوانا چاہتا ہوں لیکن ان کو بولا آدیہ پارامونی نہیں ہے, عام کا ملے گا لیکن میں اپنے کارڈ کی رینیو کا کیا کروں. آیا ہوگا تب لبے لباب یہ ہے اس شہزادے کے سوال کا کہ عام کا بنوانا چاہتا ہوں تو کارڈ وائٹ کارڈ پر نکلوا سکتا ہوں یا نہیں. اچھا ایسا ہے کہ عام کا وغیرہ جو ہے یہ جو وائٹ کارڈ اصل میں اسائلم اپلیکیشن ہوتا ہے تو اسائلم اپلیکیشن جو ہوتی ہے کسی بھی قسم کی درخواست اس میں عام کا انہوں نے خود ایک سسٹم دیا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کا جو ہے انہوں نے. اور عام کا کے حوالے سے بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے کارڈ پر جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے نا عام کے حوالے سے ایک اور نمبر انہوں نے لکھا ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ باقاعدہ عام کا نکلوانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک کیب سے کام نہیں ہوتا. اس کیب کا مینیجر عورت یا مرد تھوڑا سخت مزاج ہوتے ہیں تو دوسرے کیب میں جا کر یہ ضرور چیک کر لیا کریں, ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا کیب میں جا کر. اور بعض اوقات قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ قانون آپ کو رستہ نہیں دیتا تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے انتظار کے, اور جب پیپر ویلڈ ہوں رینیو ہوں تو تب ہی کیا جا سکتا ہے. اچھا اب نعمان صاحب ہیں. نعمان کہتے ہیں کہ السلام علیکم 7 سال ثبوت ہیں میرے پاس, جمع کرانا چاہتا ہوں تو کتنے دنوں میں سسٹم جب جمع کرا دیتے ہیں تو ویوسی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اچھا شہزادو اس سلسلے میں جب آپ نے پیپرز جمع کرا دیے تو جمع کرانے کے بعد سسٹم میں یہ کہیں ڈکلیئر نہیں ہے کہ آپ آج جمع کرائیں تو کل آپ کا آن لائن سسٹم نظر آ جائے گا. اس میں پھر وہ جو متعلقہ افسران ہے جس نے آپ کی اپلیکیشن ریسیو کی ہے 7 سال کے ثبوت پر وہ کتنا ایکٹیو ہے, کتنا چکنا ہے یا سست ہے, کاہل ہے, اس پر بھی انحصار ہوتا ہے. بہرحال اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ 1 ماہ کے اندر 2 ہفتے سے 1 ماہ کے اندر اپلیکیشن جو ہے آن لائن ہو جاتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں 2 ماہ بعد بھی نہیں ہوئی. تو اس طرح پھر وہ پیچھے جو محرکات ہیں وہ متعلقہ افسر ہے وہ اس بات کو مینج کرتا ہے, وہ جب کرے گا تب وہ ہوگا. ٹھیک ہے جناب, اب تک یہ چیزیں ہیں. اب آخر میں ہم چھوٹی سی ایک بات کر کے اس کو سب کو مکمل کرتے ہیں.
آپ کو بھی اللہ کے راکھے کرتا ہوں اور میں بھی اب باقی جو کام ہے اب باقی فون سن لو نا، جتنے فون رہ گئے ہیں بس اب۔ اچھا ایسا ہے کہ فون کے حوالے سے گزارش میری نوٹ فرما لیجئے، انتہائی ایمرجنسی میں کوئی چیز ہو تو پھر فون کیا کریں، فون کریں، 7 بسم اللہ 7000 دفعہ کریں، اور ٹائم اوقات فون کرنے کے یہ ہیں کہ نماز فجر پڑھ لیں، آپ بھی مجھے بھی پڑھنے دیں، اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد شروع ہو جائے، یعنی کہ 8-9 گھنٹے مسلسل فون کریں، جتنے کر سکتے ہیں، دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے انشاءاللہ سنتا ہوں، سنوں گا، لیکن برائے مہربانی مغرب اور مغرب کے بعد فون، صرف انتہائی کوئی ایمرجنسی ہو تو تب فون کیا کریں، تاکہ میں محسوس کر سکوں، جان سکوں کہ صرف ایمرجنسی والے سے زیادہ فون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا اپنے یہ جو فار ایگزامپل پاکستان کمیونٹی ہے اس کو کھولا کریں، اس میں اپنی تازہ ترین صورتحال سن لیا کریں، یا J.Aslam یوٹیوب چینل ہے آپ کا، اس پہ آپ لکھ دیا کریں، اگر وہ بھی نہیں تو بلاگ ہے آپ کی اپنی مادری زبان میں infotimegreece.com، یہ برائے مہربانی دیکھ لیا کریں گے، آپ کو سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ وہ سوال تو شہزادے فون تو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، اب یہ معاملہ ہو گیا ہے، اب فلاں جگہ یہ ہو گیا، یہ تو ہوا سوال، یہ ہوتا فون۔ تو میں نے ادھر بھی آپ کو 1.5 گھنٹہ لگا کے تو فون پہ بتاتا رہوں، تو پھر اس کے بعد پھر فون آ جائے تو شہزادوں کو بات جڑتی بنتی نہیں۔ میرا درد آپ کے لیے کیا ہے، میرا کردار کیا ہے اپنی قوم کے لیے، آپ بچوں کے لیے، اگر آپ اب بھی نہیں نہ سمجھے تو یقین کریں پھر اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبح نماز فجر کے وقت الحمدللہ رب العالمین میں ایسے سٹینڈ بائی ہو کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے بعد میرے کان، میرا دماغ، میرے دھیان اس طرف لگ جاتے ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ آپ مایوس نہ ہوں، تاکہ آپ نا امید نہ ہوں۔ آپ کی امید برقرار رکھنا میرا سب سے بڑا جو ہے خوشی اور سب سے بڑا کام ہے، منشور ہے میرا۔ آج سید ماجد شاہ صاحب آسپرو پیر کو نیازوئی سے آئے، تو وہ ایک نوجوان بچہ ہے 19-20 سال کا، تو دوران کام اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، تو وہ سید ماجد شاہ صاحب سے، آپ سے، سب سے میری ایک بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، کھلی بات ہے کہ میں اس لیے کام کرتا ہوں تاکہ اللہ کا حکم اور سچ جو ہے اس کا جھنڈا بلند رہے، آپ مایوس نہ ہوں، آپ نا امید نہ ہوں، دیوانہ نہیں، پاگل نہیں، بد عقل نہیں، بیوقوف نہیں، نادان نہیں، کہ نماز فجر سے لے کر شام ہو جاتی ہے اور مسلسل آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کے کام کرتا ہوں، بے شمار لوگوں کے نہیں کر سکتا، بے شمار لوگوں کے نہیں کر سکتا، لیکن جو مجھ سے بن پڑتا ہے وہ کرتا ہوں۔ یقین کریں اللہ نے عقل بھی دی ہے، دانائی بھی دی ہے، پیسے بھی میں اتنے کما سکتا ہوں کہ شاید بہت کم لوگ کما سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کو پیچھے کر کے آپ کی طرف میں نے توجہ کی ہے۔ میں کہتا ہوں پیسے کمانے والا کام کوئی خاص کام نہیں ہے، وہ سارے ہی کماتے ہیں، سارے ہی پیسے کے لیے، کسی نے 1 دکان بنائی، کسی نے 10 دکانیں، کسی نے، میں بھی کما سکتا ہوں۔ میں اس کو سب سے بڑی کمائی سمجھتا ہوں کہ غریب کی، مظلوم کی آس و امید بندی رہے، اور اللہ کریم وہ بادشاہ سارے جہانوں کا یہ کہتا رہے کہ ہاں میرے بندے ہیں زمین پر جو میری مخلوقات کی فکر کرتے ہیں، جو میرے حکموں کو سب سے برتر والا جانتے ہیں، جو میرے رحم کو، میری رضا کو سب سے زیادہ بڑا نفع سمجھتے ہیں۔ ہاں میں اپنے مالک کی رضا کو سب سے بڑا نفع سمجھتا ہوں۔ وہ ماجد شاہ صاحب کہنے لگے کہ جاوید صاحب بڑے بندے کہتے ہیں کہ کہتا ہے رستے میں آ رہا تھا تو اس بندے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میں نے کہا جی میں جاوید صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔
دفتر جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے وہ نہیں ملن لے، تنوں نہیں ملن لے، وہ نہیں ہونے اتنے۔ کہتا ہے میں حیران پریشان ہوا کیوں نہیں ملن لے؟ کہتا وہ بھائی کتنے ملتے نے، یہ وہ الٹی پلٹی باتیں۔ نکتہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں، سید ماجد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑی بری بری باتیں کرتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں، یعنی کہ آپ پیسے کھا جائیں گے، آپ فراڈ کریں گے، آپ دھوکہ دیں گے، آپ یہ کریں گے۔ میرے بچوں، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آؤ مجھ پر تنقید کرو، آؤ مجھ پر سوال اٹھاؤ۔ ماجد شاہ صاحب کو بھی میں نے یہ کہا، آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے نکتہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی پاکیزہ ترین مخلوق، پاکیزہ ترین بندے رسول اور انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ دنیا میں بد نصیب لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں کون ہوں؟ مجھ پر سوال اٹھائیں تو برا محسوس نہ کیا کریں۔ نبیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ کو یاد نہیں کہ میرے آقا نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں یہ کہنے گئے کہ اس وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، اس نفع اس فائدے کی طرف آ جاؤ، تو بد نصیبوں نے پتھر مارے، اور اتنے پتھر مارے میرے آقا کریم کے نالین مبارک تک خون سے بھر گئے۔ جنتوں کے نوجوان، جنتوں کے سردار، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب امام حسین علیہ مقام جب کربلا میں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کیوں قیام کیا تھا؟ تاکہ اللہ کا حکم برتروالا رہے۔ تو وہ ہستیاں ہیں جو بہت ہی بڑی ہستیاں، اور ہم بڑے چھوٹے ہیں، بڑے حقیر ہیں۔ لیکن میرے بچوں، اس کے باوجود آپ کو میں بڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے خدا کے توکل پر کہتا ہوں کہ کوئی ایسا میرا بچہ بیچارہ جو دنیا کی ذلت میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو نہیں پتا کہ اللہ کے بندے ابھی بھی اس زمین میں، ابھی بھی اس دنیا میں اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اس بیچارے کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ عزت کروں گا، آبرو کروں گا، اس کا ماتھا چوموں گا، اس کے لیے دعائیں کروں گا کہ یا اللہ میرے اس بچے کو یقین اور ایمان کا راستہ عطا فرما۔ الزام لگانے والوں کو کہو کہ آ جاؤ، چوک میں، چوراہے میں یہ جاوید اسلم بیٹھا ہے۔ الزام لگانا ہے، الزام لگاؤ، تنقید کرنی ہے، تنقید کرو، لیکن خدا کے واسطے اگر آپ کو سارا دن یہ سمجھ نہیں آتی کہ لالچ کے بغیر انسان کیسے جی سکتا ہے، تو آج جو میرے پاس، میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو سمجھا دوں۔ یقین کے سودے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایمان والے تو پار چلے جاتے ہیں اور بے یقینے دریا کے بیچ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا یقین اور ایمان نہ ٹھہرے تو اس میں میرا قصور نہیں، لیکن یونان میں نہیں، پوری دنیا میں نہ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے، اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہوئے نہ بڑی بات کرتا ہوں، لیکن پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کسی فرد سے میں نے دھوکہ کیا ہو، فراڈ کیا ہو، کسی کو لوٹا ہو، کسی کو غلط بیانی کی ہو، میرے بچوں آج ایک دوسرے کی درستگی کریں، ایک دوسرے کی درستگی کر کے اسے پاکی کی طرف اور زیادہ طاقت دیں۔ انشاءاللہ بفضل تعالی کوئی نیک نیت، کوئی پاکیزہ، کوئی سچ بولنے والا آپ کو ایسا نہیں تراشی کرنے والے، بہتان تراشیاں کرنے والے، ہاں وہ جو بیچارے رشوت لین دین کا کام کرتے ہیں، ہاں وہ جو بیچارے سارا دن جھوٹ اور مکر سے ہی اپنا دن پاس کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ٹینشن نہیں لینی۔ کسی بہت اچھے پاکیزہ ماں باپ کا بیٹا ہو تو اسے کہو کہ آپ کو غلط فہمی ہے، آ جائیں جاوید اسلم کے پاس، لے کر چلتے ہیں، اپنی تنقید، اپنا شکایت، اپنا کھلے عام عزت سے، آبرو سے آپ کو حق دیتے ہیں کہ آئیں اور آ کر سامنے جا کر بیان کریں۔ لیکن آتا کوئی نہیں ہے، لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں۔ اس لیے جو سیانے لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ آپ ان کی باتوں کی طرف، ان کے حکموں کی طرف توجہ دیں۔ دنیا میں جو فرد سارا دن جھوٹ بولتا ہے، سارا دن بیچارہ
اپنی لالچ اور کمینگی پر گزارتا ہے اس کی باتوں کو اتنا زیادہ اہم نہ سمجھے۔ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، نماز فرض عین ہے، کوشش کریں کہ پنجگانہ نماز اگر جماعت کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے تو کسی کونے خدرے میں جہاں کہیں موقع ملتا ہے اپنے خدا سے ربط پیدا کریں تاکہ آپ کو یقین اور ایمان کا رستہ میسر ہو سکے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں خدا کا کلام سنوں، خدا کو سنوں، تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن سے ربط پیدا کریں تاکہ سمجھ آئے کہ کس طرح لالچ کے بغیر زندگی عزت سے گزاری جا سکتی ہے۔ وہ میرے بچوں، جب سبق ہی یاد نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا زندگی کو گزارنے کا لالچ اور کمینگی کے بغیر کون سا رستہ ہے، تو پھر کس طرح آپ زندگی کو عزت سے آبرو سے گزار سکیں گے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے مجھ سے کلام کرے تو میں کلام الہی پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے کلام کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز بھی پڑھنی تو اتنی جلدی جلدی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھائی ٹھہر جو، ٹک جو، مالک کے سامنے گئے ہو۔ سجدہ اگر جبین اگر زمین پر رکھی ہے تو اپنے مالک کی تعریف اس طرح کرو کہ آپ اس کے اندر چلے جاؤ، خشوع و خضوع جسے کہتے ہیں۔ یہی باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ آخری بات یہ کرتا چلو کہ میرے آقا، میرے نبی، نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان آپ پر، آپ کے ساتھیوں کی بھی کیا بات ہے نا۔ ہاں جی، فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ کسی انسان کا کردار جو ہے نا، اس کی روزانہ کا معاملہ جو ہے، اس سے اس کو پرکھو۔ تو کردار کو پرکھنے کے لیے جب آپ کسی فرد کے ساتھ رہیں گے، اس سے اٹھیں گے، بیٹھیں گے، لین دین کریں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس انسان کا کردار کیا ہے۔ آئیں میرے بچوں، آئیں قریب سے ایک دوسرے کو جانیں، آئیں قریب سے ایک دوسرے کو پرکھیں، اور تحقیق کے بعد، پوری تحقیق کر لینے کے بعد پھر کسی پر سوال یا انگلی اٹھائیں۔ بد نصیبوں میں شامل نہ ہوں، فاسق و فاجر لوگوں کی بات سن کر جو ہے اپنا یقین اور ایمان ضائع نہ کریں۔ یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں۔ تو اگر وہ کسی نے وسوسہ ڈالنے والے نے آپ کا ایمان خراب کر دیا، یقین کہتے ہیں نا، وہ ایسی گل تے مینوں بڑا یقین سی یار، پتہ نہیں ہونا ایک گل پہ سننا، یہ بڑی خرابی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کی بات نہ سنیں، فوکس کریں، خوردبینے لگائیں، قریب آئیں، اندر آ جائیں۔ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، سارا دن کٹھے کام کرتے ہیں، کہیں تو انسان بھول چوک کرتا ہے نا، کہیں تو انسان خطا کرتا ہے نا، تو آپ دیکھتے رہیے گا، مجھ پر تنقید کرتے رہیے گا، میں اپنی درستگی کرتا جاؤں گا۔ اللہ کے راکھے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔